لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 11 ماہ رمضان المبارک ہو چکی ہے، اور کل جو ہمارا موضوع ناتمام رہ گیا تھا، آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مضمون کو کسی حد تک ایک منزل تک پہنچا دیں. کل میں نے سورہ والضحیٰ کی ان آیتوں کی تلاوت کی تھی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا تجھے یتیم نہیں پایا تو پھر ہم نے پناہ دی. ووجدک ضالا فہدی، اور تجھے گمشدہ پایا تو رہنمائی کی. ووجدک عائلا فاغنی، اور تجھے فقیر پایا تو تجھے بے نیاز کیا. فاما الیتیم فلا تقہر، اب جب کہ یہ بات ہے تو یتیم کو حقیر نہ سمجھ. واما السائل فلا تنہر، اور کسی سوال کرنے والے کو دھتکارنا نہیں. واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے. یہاں صرف 2 آیتوں سے بحث کرنی ہے، بقیہ کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع جو ہے اس سے متعلق 2 آیتیں. الم یجد کا یتیمن فآویٰ، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پھر آپ کو پناہ دی. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم، اور ظاہر ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، یعنی آپ شکم مادر میں تھے جب آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو آپ دادا کے گھر میں پرورش پائے. اور اس کے بعد جب آپ 2 سال کے ہوئے تو مادر گرامی کے سائے سے محروم ہو گئے، اور جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کے سائے سے محروم ہو گئے. اب یہ خدا یعنی جو تفاسیر میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و دلداری حضرت کے لیے الطاف الہی کا بیان کر رہی ہے اس آیت میں، گزشتہ آیات کو جاری رکھتے ہوئے جن میں اس مطلب کو بیان کیا گیا تھا. زیر بحث آیات میں پہلے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کی 3 خاص نعمتوں کا وہ ذکر کرتا ہے، اس کے بعد انہی سے مربوط 3 اہم حکم انہیں دیتا ہے. فرماتا ہے خدا نے تجھے یتیم نہیں پایا تو تجھے اس نے پناہ دی. الم یجد کا یتیمن فآویٰ، تو ابھی شکم مادر ہی میں تھا کہ تیرا باپ اس دنیا سے چل بسا،
تو میں نے تیرے جد عبد المطلب جو سردار مکہ تھے ان کی آغوش میں تیری پرورش کرائی. تو اب یہاں پر مفسرین لکھ رہے ہیں کہ تو 6 سال کا تھا تو تیری ماں دنیا سے چل بسی، اس لحاظ سے بھی تو اکیلا رہ گیا، لیکن ہم نے تیرے عشق و محبت کو عبد المطلب کے دل میں زیادہ کر دیا. تو 8 سال کا ہوا تو تیرا دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ہم نے تیرے چچا ابو طالب کو تیری خدمت و حمایت کے لیے مقرر کر دیا تاکہ تجھے جانشینی کی طرح رکھے اور تیری حفاظت کرے. ہاں تو یتیم تھا، میں نے پناہ دی. گویا حضرت عبد المطلب کی پناہ اور اس کے بعد حضرت ابو طالب کی پناہ میں رہنا اللہ اپنا فعل قرار دے رہا ہے کہ میں نے پناہ دی. یہ مقام کس کا ہے؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو دادا تھے اور حضرت ابو طالب جو چچا تھے. حضرت ابو طالب نے 32 سال خدمت کی ہے، یعنی جب تک آپ رسالت کے منصب پر فائز ہوئے. حضور کی 40 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھوایا حضور نے، تو اس لحاظ سے 32 سال قبل اسلام جناب ابو طالب کی تربیت کہیے، پرورش کہیے، عنایت کہیے، یتیم نوازی کہیے، جو آپ معنی پہنانا چاہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اس میں تو دو رائے نہیں، فرعون کافر تھا اور ایک مسلمان عورت کا عقد کافر سے نہیں ہو سکتا، ایک مومنہ کا عقد کافر سے نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہیں وہ تو ایک مومنہ تھی جن کو اللہ نے منتخب کیا. قرآن میں تعریف کی جو منتخب اللہ کی محبوب، اللہ کی منتخب کردہ عورتیں، ان میں جناب آسیہ ہیں. تو پھر کیسے ایک کافر کے عقد میں دے دیا؟ تو خود ہی پروردگار عالم اس کا جواب دیتا ہے، چونکہ ایک نبی کی پرورش ہمیں اس گھر میں کرانا تھی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا نبی نجس آغوش میں پلے، لہذا ہم نے ایک مومنہ کو اس گھر میں بھیجا تاکہ اس نجس آغوش میں ہمارا نبی نہ جانے پائے. لہذا جناب موسیٰ کی پرورش کے لیے ہم نے یہ انتظام کر دیا کہ ایک مومنہ کو اس گھر میں بھیج دیا. اب وہ امت مسلمہ جو یہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کافر تھے معاذ اللہ. ابھی کچھ عرصے کی بات ہے جب جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی توہین سعودی عرب میں کی گئی، ان کی قبر کو کھودا گیا، بے حرمتی کی گئی، تو علماء اسلام نے آواز بلند کی. تو یہ جواب دیا گیا علماء گمراہ کی طرف سے کہ وہ تو کافر تھی معاذ اللہ، رسول اللہ کے آباء و اجداد تو کافر تھے، تو ایک کافر کے لیے اتنا شور و غل کیوں ہے؟ تو وہ ہستی جو فخر موسیٰ ہو، اگر موسیٰ کے لیے پروردگار عالم جناب آسیہ کے ذریعے انتظام کرتا ہے، تو جو فخر موسیٰ ہے، فخر کائنات ہے، جس کی محبت میں اس دنیا کو خلق کیا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی آباء و اجداد کافر ہوں اور اللہ کافروں کی آغوش میں ان کی پرورش کرے؟ ماننا پڑے گا. مومن کل تھے وہ تمام کے تمام جو اجداد پیغمبر علیہ السلام ہے. اب یہ مسلمانوں کو فکر کہاں سے ملی؟ چونکہ حضرت علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ ایک ہے. حضرت ابراہیم کے 2 فرزند ہیں، 2 بیویوں سے.
جناب اسماعیل علیہ السلام جناب حاجرہ سے اور جناب اسحاق جو جناب سارہ سے پیدا ہوئے، ان سے ایک شجرہ، جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں وہ جناب سارہ کے بطن سے رشتہ رکھتے ہیں، جناب اسحاق کی اولاد میں ہے۔ سلسلہ بنی اسرائیل جن کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور سلسلہ حضرت حاجرہ سے جناب اسماعیل، اور اس کے بعد 35 یا 36ویں پشت میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ جناب ہاشم تک سلسلہ چلا۔ اس کے بعد میں جناب عبد المطلب، اس کے بعد جناب عبد المطلب کے حقیقی ایک ہی زوجہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک جناب عبداللہ، ایک جناب ابو طالب۔ جناب عبداللہ کے صلب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ابو طالب کے صلب سے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ چونکہ بنی امیہ نے، اب یہاں پر یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے، برابر میں بھی کہتا ہوں، تاریخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہوئے وہ سب کے سب پہلے کافر تھے، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے اور قابل فکر ہے، جو خطبے میں جناب ختیجہ کے سلام اللہ علیہ کے رسول اللہ کی جانب سے حضرت ابو طالب نے خطبہ جاری کیا، تو اس میں باقاعدہ اپنا شجرہ بیان کیا ہے۔ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے، یہاں اپنا ایمان بھی ظاہر کیا۔ مسلمان غور کریں، اسلام نہیں آیا ہے جناب ختیجہ سے عقد کے بعد، 15 سال کے بعد اسلام آیا ہے، اور یہ مکے میں خطبہ ہو رہا ہے۔ جناب ابو طالب مجمع عام کے اندر فرما رہے ہیں، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، شکر ہے اس پروردگار کا، اس اللہ کا، اس معبود کا جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا، وذر اسماعیل، اور حضرت اسماعیل اور ماد کے خاندان سے، ان کی نسل سے، اور مضر کے نسب سے قرار دیا، اور ہمیں اپنے گھر کا خادم بنایا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں یعنی بنی ہاشم میں اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے نکاح کا رواج ہوا، بغیر نکاح کے ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں آتی۔ یہاں کہنا کیا ہے، جو غلط طریقے رائج کر لیے ہیں تم نے، یعنی جہاں باپ کا پتہ نہیں ہے، بغیر نکاح کے تم دنیا میں تم لوگ آتے ہو، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ایک چیلنج کر دیا، اگر، اور مجمع عام میں جناب ابو طالب فرما رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو کوئی نہ کوئی آواز بلند ہوتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اے ابو طالب، بھرے مجمع میں معاذ اللہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اپنا شجرہ پورا بتا دیا کہ میں کس نسل سے ہوں، یہ جو نبی ہے میرا، یہ محمد جو ہے کس نسل سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، اپنے کو سامنے رکھ کے بیان کیا، تاکہ اندھوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں، بہروں کے کان کھل جائیں کہ میں کس نسل سے ہوں۔ اور ابتدا کس کلام سے کی، الحمدللہ، اندھو پہچانو، اسلام کے آنے سے 15-16 سال پہلے یہ ابو طالب علیہ السلام کا لہجہ ہے، زبان ہے، اور 15 سال کے بعد قرآن نازل ہوا، پہلا سورہ پڑھو، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ وہ پہلا جملہ ہے جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا، اور اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اپنے کلام کی ابتدا اسی جملے سے کی ہے۔ یہ فضیلت ہے ابو طالب کی۔ اور تم کہتے ہو کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تو دنیا میں کوئی ایمان نہیں لایا۔ صرف بغض ابو طالب، بغض علی ابن ابی طالب نے
میرے نبی کو بھی تم نے مشکوک کر دیا، ان کے شجرے کو مشکوک کر دیا، کیسے کلمہ گو ہو تم؟ لعنت ہے تمہارے دین کے اوپر، تمہارے اسلام لانے کے اوپر، کہ آج 1400 سال کے بعد بھی تم تحقیق نہ کر سکے اور ان جھوٹی روایتوں اور حدیثوں پہ عمل کرتے رہے جو دشمنان اسلام نے جو ہے وہ نقل کی ہیں۔ بنی امیہ جو پیدائش پوری زندگی بنی امیہ جنگ کرتے رہے رسول اللہ سے، اسلام کے بعد 13 سال تک میرے نبی کو چین نہیں دیا اس بنی امیہ نے، 3 سال شیبہ ابو طالب میں مقید رہے، ان کی طاقت کا زوم اور زور تھا۔ اس کے بعد جب برسر اقتدار آئے تو پورے دین کو بدل دیا، اپنے عادات و اطوار کو اسلام میں داخل کر دیا۔ آج جتنی اسلام کے اندر احادیث روایت کی جاتی ہیں وہ سب کی سب بنی امیہ کی ہے۔ پوچھئے علماء احادیث سے۔ یہ جھوٹی روایتیں آج تک پائی جاتی ہیں صحیح بخاری کے اندر، صحیح ترمذی کے اندر، تمام صحیح ستہ کے اندر۔ اور جو صحیح ستہ کے جمع کرنے والے ہیں علماء، وہ خود کہتے ہیں کہ 3 لاکھ حدیثیں ہم نے جمع کی، اور جس میں 30,000 حدیثیں جو ہیں وہ کل صحیح نکلی، اور اس کے بعد پھر چھانٹا تو 7,000 حدیثیں صحیح نکلی۔ اب تم خود بخود تقابل کر لو۔ وہ زمانہ گزرا ہے کہ مال لے جاؤ اور جھوٹی حدیثیں نقل کرو۔ جس انسان کی پوری زندگی کفر و شرک میں گزری ہو، کتنا اسلام وہ پائے گا، کتنا عمل اسلام پہ کہے گا، اور اس کے بعد جنت کا مالک تم انہیں بنا رہے ہو؟ جس کی پرورش آغوش سے رسالت میں ہوئی ہو، آنکھ کھولی ہے تو رسول کی زیارت کی ہے، حضور کی آنکھ بند ہوئی ہے تو اس کے زانوں کے اوپر، اس کو تم گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سورج کی طرف اگر کوئی پتھر پھینکتا ہے تو پلٹ کے اسی کے اوپر آتا ہے، سورج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کہاں تک گھٹاؤ گے علی ابن ابی طالب کے فضائل؟ اور علی سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ صرف ایک ٹھکانہ ہے علی سے بچ کے جانے کا، وہ جہنم ہے۔ دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پناہ دی ہے ابو طالب کے پاس، میں نے ان کے دلوں میں محبت میں نے ڈالی ہے۔ اللہ کہہ رہا میں نے پرورش کا انتظام کیا ہے۔ تو جس کی آغوش اللہ اپنی آغوش کہے، جس کی پرورش کو اللہ اپنی پناہ کہے، تو اس کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا؟ اس کے بعد پورا دیوان ابو طالب پڑھ لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا ان کے ایمان کا۔ اس دیوان کے مقابل جتنے آئے مسلمان بن کر کے، ان میں سے کسی ایک کا کوئی ایک شعر دکھلا دے اس کے مقابل، جس نے پوری زندگی خانہ کعبہ کی حفاظت کی اور خانہ کعبہ کی تولیت، حجاج کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کیا تاریخ میں یہ واقعہ نہیں ملتا کہ جب سارا مال و اسباب ختم ہو گیا جناب ابو طالب کا، تو جناب عباس جو دولت مند آدمی تھے ان سے قرض لیا تاکہ حاجیوں کا انتظام کرے۔ 1 سال کی مدت قرض چکا نہیں سکے، دوسرا سال آ گیا، تب اس کے بعد میں پھر آپ نے سوال کیا کہ حج آ رہا ہے، حجاج کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے، مجھے قرض چاہیے۔ تو جناب عباس جو بھائی ہیں آپ کے، انہوں نے شرط رکھی اگر قرض چکا نہ سکے تو اگلے سال خانہ کعبہ کی تولیت مجھے دے دیں گے، کنجیے مجھے دے دیں گے۔ آپ نے شرط لکھ کے دے دی، قبول ہے۔ اور آپ قرض نہیں دے پائے تو آپ نے تولیت جو ہے وہ ان کے حوالے کر دی اور چابی خانہ کعبہ کی دے دی۔ یہ تو تاریخ ہے۔ یعنی وہ بھی قرض دیا ہے جناب عباس نے، خود یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنا مال دیتے کہ لو بھائی تم یہ حاجیوں کے اوپر خرچ کرو۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل قرآن میں پڑھ لو۔
حضرت عبد المطلب کا ایمان پتہ چل جائے گا. جو ابابیل آئی تھی وہ حضرت عبد المطلب کی دعا کی وجہ سے آئی تھی. عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہے ایک کافر کی دعا میں اتنا اثر ہوگا کہ ابابیل آ کے پورے لشکر کو ختم کر دیں. یہ عبد المطلب کی ایمانی قوت و طاقت کا اثر تھا، اور اللہ پر ایمان و اعتقاد کہ پروردگار مجھ میں اتنی ہمت نہیں تیرے گھر کی حفاظت کروں. یہ ظالم و جابر طاقتور شخص، اس کی طاقت کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. تیری ذات وہ ہے، تو یہ کام انجام دے، مدد کر. اور پورے مکے والوں کو پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو کوئی لشکر آ رہا ہے. حضور لشکر کہاں سے؟ ان کا یقین تھا قلبی آئے گا، اور آیا. اور قرآن مجید میں سورہ فیل موجود ہے. اور تم بدبخت کہتے ہو کہ وہ معاذ اللہ کافر تھے. لعنت ہے تمہارے اوپر. یہ گمراہ بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولوی یہ آج آباء و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی حضرت ابو طالب میں کافر قرار دیتے ہیں. بہرحال پروردگار عالم نے ان دونوں چیزوں کو، علم یجید کا یتیمن فآویٰ، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کا انتظام کیا، پرورش کا ہم نے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب ہم نے پایا آپ غریب ہیں، آپ فقیر ہیں، تو ہم نے آپ کا انتظام کیا، آپ کو مال عطا کیا. مال کہاں سے آیا؟ جناب ختیجہ سے. یعنی عجب تاریخ ہے. اس میں بعض ہمارے بھی مورخین جو ہیں اس روح میں بہہ گئے کہ حضرت ابو طالب کے اولاد زیادہ تھی، اور چونکہ آپ کے پاس کفالت کے اتنے اسباب نہیں تھے، اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ان کی سرپرستی میں دے دیا. سبحان اللہ. مہر جناب رسول اللہ کا اپنے مال سے ابو طالب نے ادا کیا. کون؟ ختیجہ، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ، جن کا لقب ہے ملیکۃ العرب. میں نے کل ڈیٹیل بتائی تھی ان کی آمدنی کی. اس وقت عالمی 2 منڈیاں تھیں، ایک شام دوسرے یمن. ایک ہی وقت میں 90,000 اونٹ مال بردار جاتے تھے لے کر کے شام کی منڈی میں، اور اسی وقت جاتے تھے یمن کی منڈی میں. چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے فرمایا کہ چچا میں بھی تجارت کرنا چاہتا ہوں. ان کا بیٹا ٹھیک ہے، ختیجہ کا مال تجارت کے لیے جاتا ہے، چلو میں سفارش کرتا ہوں. آپ لے کے آئے اور جناب ختیجہ سے فرمایا ختیجہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ تجارت کرنا چاہتا ہے، تم اپنا مال دے دو، میں ضامن ہوں. جناب ختیجہ نے فرمایا ابو طالب آپ کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، ضمانت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے، آپ سے جو رشتہ ہے اتنا میرے لیے کافی ہے، آپ کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے. حضور مال لے کر کے پہلی مرتبہ گئے ہیں شام. پہلے قافلوں میں جایا کرتے تھے، قافلوں کے ساتھ آتے تھے، ڈر خوف لوٹنے کا رہتا تھا. سب نے اپنا مال بیچ دیا، حضور کا مال نہیں بکا. اور یہ پہلا موقع ہے، پہلا تجربہ ہے. سب نے کہا بھائی ہم نے تو مال بیچ دیا ہے اور تم ابھی لیے بیٹھے ہو، نئے تاجر ہو، اونے پونے کر کے بیچ کے ختم کرو. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا مال نقلی ہے، میرا مال اصلی ہے، میں نے ملاوٹ نہیں کی ہے. اصلی مال ہے تو اصلی قیمت لوں گا. چنانچہ اکیلے اتنا فائدہ کرایا ہے اس پہلی مرتبہ تجارت میں
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جناب ختیجہ کو سوال کرنا پڑا کہ محمد اتنا منافع تم لے کر کے آئے ہو، اتنا یہ دوسرے نہیں لے کر کے آئے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال کھرا تھا تو میں نے کھرے کی قیمت لی ہے، میں نے اونے پونے میں نہیں بیچا. یہ حال تھا ان مکے کے تاجروں کا جو بعد میں مسلمان بنے، جن کی شرست میں بے ایمانہ ہو، دھوکہ ہو. چور چوری سے جاتا ہے، حرکتوں سے نہیں جاتا. زیادہ تر وہ مسلمان ہوئے جو دنیا دار تھے. اسلام کی دعوت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا جب دیکھا کہ اب اسلام کا عروج ہو رہا ہے، لہذا اب مسلمان ہو گئے اور وہ اپنی عادتیں انہوں نے جاری و ساری رکھی. اس کا گواہ قرآن ہے. منافقین کون تھے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں بیٹھتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، اور پھر الگ بیٹھ کر کے اس حضور کی تقاریر پر اور آیات قرآنی پر تبصرہ کرتے تھے. قرآن نے ان افراد کی نشاندہی کی ہے، حتیٰ کہ اسلام میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے مسجد تک بنوائی اور حضور کو دعوت دی نماز پڑھنے کی. اللہ نے منع کیا، آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، یہ منافقین نے بنائی ہے. اس مسجد کو توڑوانے کے لیے آگ لگانے تک کا حکم اللہ نے دیا. مسجد تو اللہ کے لیے ہے نا، تو ایسا نہیں کہ ہر غیرہ مسجد بنائے اور اس میں جا کے نماز پڑھ لیں. منافقین کی مسجد اور ہوتی ہے، مومنین کی مسجد اور ہوتی ہے. اس کے بعد جتنے یہ مسلمان ہوئے ان کی اولادوں کا رنگ دیکھ لیں. آج جو آپ پہ رنگ چڑھا ہوا ہے بنی امیہ کا، تو ان بنی امیہ کے کرتوت تو دیکھیں. اس امت پر کتنا ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے مسلمان بننے کے بعد، اور ان تمام ہستیوں کو مشکوک کیا جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھنے میں برابر کا حصہ لیا. اسلام سے پہلے مکے کے اندر نماز کا حکم تو مدینے میں آیا ہے، مکے میں آیا ہی نہیں ہے. خانہ کعبہ کے صحن میں کون نماز پڑھتا تھا؟ جناب رسول خدا، اور ایک جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ، اور ایک مولا علی ابن ابی طالب. بعد میں جناب جعفر کو بھی حکم دیا حضرت ابو طالب نے. مگر یہ تین ہستیوں کا نام تواتر کے ساتھ تمام تاریخوں میں ملے گا کہ اسلام سے پہلے نماز پڑھنے والے اللہ کے رسول جناب ختیجہ اور حضرت علی. میں نے کل آپ کی خدمت میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کا شجرہ بھی بیان کیا تھا. جناب اسماعیل کی اولاد میں جناب قصا ابن کلاب ہے، اور ان کے دو فرزند ہوئے تھے، ایک عبد مناف اور ایک عبد العزیٰ. عبد مناف کے بیٹے ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ابو طالب اور حضرت علی. عبد العزیٰ کی اولاد میں جناب اسد، جناب خوالد اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ. یہ رشتہ ہے حضور کا، ایک ہی حسب و نسب ہے، ایک ہی خاندان ہے. ہمارا ایمان یہ ہے، جناب ختیجہ کی حضور سے پہلے پہلی شادی تھی، اس سے پہلے کوئی شادی رسول اللہ کے علاوہ جناب ختیجہ کی نہیں ہوئی.
نہ کوئی اولاد پہلے سے جناب ختیجہ کے تھیں. جن 2-3 بیٹیوں کا دیگر کا ذکر کیا جاتا ہے وہ حالہ کی بیٹی تھی جناب ختیجہ کی بھانجی، بہن کی بیٹی ہے، جو پرورش جناب ختیجہ کے یہاں پالی گئی. تو دنیا کا دستور ہے، آج بھی ہے، کہ اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو اپنے بہن بھائی کو اپنے بچے حوالے کر دیتا ہے. حالہ کی بیٹی اور جناب ختیجہ اکیلی تھی، مالدار تھی، ہر ایک کے دل میں ان کا احترام تھا. چنانچہ تاریخ گواہ ہے جب جناب ختیجہ سلام اللہ، یعنی یہ بھی ایک کمال کی بات ہے، جناب ختیجہ کے رشتے بہت آئے مگر کوفو نہیں تھا، نہ ان کا شجرہ صحیح تھا، نہ کردار و عمل تھا، اور نہ اس قابل تھے. انکار کر دیا اور حضور سے خود اپنا رشتہ بھیجا. وہ لوگ جناب ختیجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ شادی برائے مال تھی، کہ ختیجہ ایک دولت مند تھی، ملکۃ العرب تھی، وہ مال ملے گا. اور جناب ختیجہ کو عقل و شعور اللہ نے بدرجہ عتم دیا تھا، وہ پہچانتی تھی، اس لیے انکار کیا. اور حضور سے جب شادی ہوئی تو یہ آج کی نسل کو پہچاننا چاہیے، اپنی ڈگری کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنی نوکری پہ فخر کر کے اپنے شوہر کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. دولت کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا. جب میں نے اپنا نفس دے دیا ہے، آپ کے عقد میں آ گئی، دولت کیا چیز ہے، یہ آپ پر قربان جیسے چاہے خرچ کریں. یہ شرف کسی بیوی کو نہیں ملا. بیت المال مدینے میں قائم ہوا. 11 شادیاں تاریخ میں حضور کی ملتی ہیں. 9 ازواج، کم سے کم 9 ازواج وفات پیغمبر کے وقت بیوہ ہوئی، اور ان سب کا وظیفہ مقرر ہوا بیت المال سے. ختیجہ سلام اللہ علیہ کے مال پر مسلمان پلے، اور بیت المال پلا تو رسول اللہ کی ازواج بیت المال پہ پلی. یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے تواتر کے ساتھ. جناب ختیجہ سے عقد ہو جانے کے بعد جو آپ کی سہیلیت ہے انہوں نے ترک تعلق کر لیا، مکے کے لوگوں نے ترک تعلق کر لیا. ایک سے ایک بڑا رشتہ آپ کے لیے آیا، آپ نے قبول نہیں کیا، اور ان کا قبول کر لیا. چنانچہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ شکم مادر میں تھی تو آپ نے جو خاص سہیلیت تھی جناب ختیجہ کی، حضور کو بھیجا کہ فلاں کو بلا لے، فلاں کو بلا لے، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے. حضور گئے، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں آتے، ہم نے رشتہ ختم کر دیا. کیوں؟ ایک غریب سے آپ نے جو ہے وہ شادی کر لی ہے، ایک یتیم سے آپ نے شادی کر لی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانا. حضور خاموشی سے سر جھکائے آئے. یہ تاریخی واقعہ. دیکھا ختیجہ مسکرا رہی ہے، کیا بات ختیجہ، کیا خوشی کی بات ہے؟ کہا مجھے پتا ہے میری سہیلیاں نہیں آئیں گی، آپ کا چہرہ بتاتا ہے. انہوں نے انکار کر دیا. حضور نے پوچھا آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ کہا میرے دل بہلانے کے لیے یہ میرا بچہ جو ہے یہ کافی ہے. اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک روز جناب فاطمہ، ابھی یعنی جب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی اس وقت جناب فاطمہ زہرا کا سن اقدس 5 برس تھا، مگر تمام امور خانہ داری میں ماں نے بیٹی کی تربیت کی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری ماں غم زدہ بیٹھی تھی، میں نے سبب پوچھا، مادر گرامی کیا بات ہے؟
آپ نے فرمایا بیٹی اللہ نے اتنی دولت دی جو میں نے تمہارے بابا پہ لٹا دی اور انہیں اختیار دے دیا کہ جتنی ہے جیسے چاہے خرچ کریں، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ اللہ نے بیٹی دی ہے اور ایک ہار بھی اپنے لیے بچانا رکھی جو تمہیں میں شادی میں دیتی، ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے اور وہ پوری زندگی جمع کرتی ہے۔ شہزادی نے مسکرا کے فرمایا مادر گرامی، عورت کے لیے سب سے بڑا زیور اس کی حیا اور اس کی شرم ہے۔ بیٹے آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ میرے بابا نے۔ مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے فضائل و کمالات جناب فاطمہ کے قرآن نے اور تاریخ نے بیان کیے ہیں، یہ تربیت کا اثر تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی۔ پوری طول تاریخ میں کوئی ایک شکوہ حضور کا بتا دے جناب خدیجہ سے، کوئی ایک شکایت بتا دے، جبکہ دیگر ازواج کے لیے سورہ احزاب پڑھ لیں، دیگر سوروں میں ملے گا۔ طلاق تک کی نوبت آ گئی جب انہوں نے مال دنیا کی خواہش کی تو 27ویں آیت قرآن مجید سورہ احزاب پڑھیں اور 27 سے لے کر کے 33 آیت تک جو آیت تطہیر ہے وہاں تک چلے جائیں۔ اللہ کو دخالت کرنا پڑی۔ کل انشاءاللہ اس موضوع کو بیان کروں گا سورہ احزاب کے۔ اور دو ازواج کے لیے تو اللہ کو یہ کہنا پڑا تم نے اگر توبہ نہیں کی، اور وہاں تقابل کیا گیا ہے دو نبیوں کی ازواج سے، جناب نوح کی زوجہ سے اور جناب لوط کی زوجہ سے، کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے نبیوں کے ساتھ اور ہم نے ان کا انجام کیا کیا۔ اس انجام کو دکھایا گیا، ان دو ازواج کو پہچانو، ہم اس سے پہلے دو نبیوں کی زوجہ کو جہنم میں بھیج چکے ہیں اگر تم نے توبہ نہیں کی۔ اور اس کے بعد کی آیت میں ہم اپنے نبی کو کیسی زوجہ عطا کریں گے؟ مسلمانوں قرآن پڑھو، اور پھر پہچانو جناب خدیجہ کا کیا مقام تھا۔ زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں ملے گا تاریخ میں جب تک حضور زندہ رہے جناب خدیجہ کا کلمہ نہ پڑھو۔ اور جب ایک زوجہ نے اعتراض کر دیا، گھر آئے دیکھا کہ شہزادی رو رہی، کیا بات ہے بیٹی آج آپ آئی نہیں؟ بابا آئی تھی، رو کیوں رہی ہو؟ بتایا کہ آپ کی زوجہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میری ماں کو برا کہا ہے۔ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا۔ اس بیوی سے سوال کیا تم نے کیا کہا ہے میری بیٹی کو؟ اور اس نے دیدہ دلیری سے کہا کہ ہاں کیا آپ اس بڑھیا کو معاذ اللہ یاد کرتے رہتے ہیں، ہم جوان ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں۔ حضور کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور ایک مرتبہ دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا۔ خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ خدیجہ نے اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ یہ ہے خدیجہ، یہ ہے مقام خدیجہ۔ اور آخری جملہ جس پر تل ملا گئی زوجہ، وہ کیا تھا؟ خدیجہ نے سب سے بڑا شرف یہ تھا کہ اس نے مجھے صاحب اولاد بنایا۔ تمہارے یہاں تو اولاد بھی نہیں ہوئی، تمہاری خوبصورتی کا جوانی کا کیا کروں؟ خدیجہ نے مجھے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دی ہے۔ تل ملا کے نہیں رہیں گے؟ دوستو آگے مطالعے کے لیے آپ کو دعوت ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ تاریخ پڑھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے اور اس کے ما قبل اور ما بعد پڑھیے اور نتیجہ نکالیے، تفسیر پڑھیے تو آپ کو سب کچھ معلوم ہوگا۔ یہ غدار مولوی ہیں جو تمہیں نہیں بتاتے، گمراہ کرتے ہیں، اس قوم کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، بغض علی و ابو طالب میں، بغض جناب فاطمہ میں، اور انشاءاللہ یہ سب کے سب اوندے منہ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ۔
انہی کلمات کے ساتھ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے۔ میں نے کل عرض کیا تھا ہمارے بھائی محسن دوست جناب باقر رضوی صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، کل ان کی تدفین ہو گئی، کل سویوم ہوگا۔ ان کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید باقر رضوی ابن مولانا سید حامد حسین رضوی، اور آپ سب کے سامعین کے مرحومین، میرے والدین، ہمارے تمام اساتذہ، ان افراد کے لیے جنہوں نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی۔ آج کا پروگرام ہمارے ڈاکٹر علی عباس ڈینٹسٹ ہیں، ہمارے بڑے قدیمی دوست ہیں، بہترین اور ساتھی ہیں، ہمارے ہم عمر ہیں۔ انہوں نے اسپانسر کیا ہے اپنے مرحومین کے لیے۔ پروردگار عالم ان کو ترقی دے، دولت علم و ایمان سے مالا مال فرمائے، ہر ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور پروردگار ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے، ان کے بچوں کو سلامتی دے، دولت علم و ایمان سے ان کو مالا مال فرمائے۔ پروردگار ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ڈاکٹر ختیجہ حسن، امیر النساء بیگم، شرف النساء بیگم اور علی نواز مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔